ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اسلامی سال کا آخری مہینہ آج غالباً 23 ذی الحجہ ہے، اور ذی الحجہ آخری مہینہ ہوتا ہے اسلامی سال کا. اس کے بعد محرم سے نیا سال اسلامی شروع ہوتا ہے. عیسوی سن دسمبر پر مکمل ہونے کے بعد 1 جنوری اس کے اندر لوگ نیو ایئر نائٹ کے طور پر پوری دنیا میں وہ رات کا دوسرا نصف منایا جاتا ہے. بھئی نیا سال شروع ہو رہا ہے اور خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور ان خوشیوں کے آڑ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں کی جاتی ہیں، شراب، زنا، بدماشیاں، سب کچھ اس کو جائز سمجھا جاتا ہے نیو ایئر نائٹ کی خوشی میں. لیکن اسلام کے اندر سال مکمل ہونے والے مہینے میں اور نئے سال کے شروع ہونے والے مہینے میں اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ ایسے واقعے رونما کرا دیے کہ سال مکمل ہوتے وقت بھی مسلمانوں کے آنسو ٹپکتے ہیں، اور سال شروع ہوتے وقت بھی مسلمانوں کے آنسو ٹپکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مہینے میں سال مکمل ہو رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، اس کی 18 تاریخ کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ درپیش آنا، اور پھر 1 محرم نئے سال کے سٹارٹ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم کو
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، یہ واقعات مسلمانوں کو یہ میسج اور پیغام دیتے ہیں کہ ہم کفار کی طرح، ہم اسلام دشمن طاقتوں کی طرح ان کی طرح آزاد نہیں ہیں جو مرضی آئے کرتے پھریں، بلکہ ہمارا سال مکمل بھی قربانی پر ہوتا ہے اور نیا سال شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے۔ اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ مسلمانہ پوری زندگی اپنی روش، اپنا طریقہ، اپنا طرز زندگی قربانی والا بنا، تاکہ دین کی خاطر تیرا مال بھی قربان ہو، دین کی خاطر تیری عزت کی قربانی کا وقت آئے تو اس کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کر، دین کی خاطر جان کی قربانی دینے کا وقت آ جائے، جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کر، وقت کی قربانی دینے کا وقت آ جائے، وقت بھی دین کی خاطر لگا۔ یہ پیغام سال مکمل ہوتے وقت اور نیا سال شروع ہوتے وقت مسلمانوں کو دیا جاتا ہے۔ ارے مسلمانوں، اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، تو پھر اس بات کے لیے ہمیشہ تیار رہو کہ میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پہ چلوں گا، اپنی خواہشات کو قربان کروں گا، قربانی دوں گا اپنے جذبات اور خواہشات کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو پورا کر کے زندگی گزاروں گا۔ یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ پاک نے اپنے نبی سے فرمایا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دے کہ ارے لوگوں، ایک تمہاری خواہش ہے اور دوسرا میں اللہ کی خواہش ہے۔ توجہ میری طرف، توجہ میری طرف۔ ایک تمہارے رب کی خواہش ہے اور ایک بندوں کی خواہش ہے۔ اے فیصلہ میں اب اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ایسی طرح کہ نہیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اللہ نے فرمایا، میرے بندو سنو، اگر تم میں اللہ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری تمام خواہشات پوری بھی کر دوں گا، راضی ہو کر جنت بھی دے دوں گا۔ اور اگر تم نے میری خواہش کو پس پش ڈالا اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی مساعی اور کوشش کی تو یاد رکھو تمہاری ایک بھی نہیں پوری ہونے دوں گا اور ناراض ہو کے تم میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر اعتبار سے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے قربانی دینے کے لیے ہر وقت وہ تیار ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں شریعت بھی بتاتی ہے، اللہ کا قرآن بھی بتاتا ہے، نبی کا فرمان بھی بتاتا ہے، حالات بھی بتاتے ہیں۔ جب بھی مسلمانوں نے قربانی دینا چھوڑ دی، جب بھی مسلمانوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرنا چھوڑ دیا، اس وقت کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبقى من الاسلام الا رسمه ولا يبقى من القرآن الا اسمه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے پاس صرف نام کا اسلام ہوگا، زبان پر کلمہ ہوگا، حقیقت میں گھنڈی کے نیچے اسلام نہیں ہوگا، اس کے 5-6 فٹ کے جسم پر اسلام کے آثار نہیں نظر آئیں گے۔ کافر کو مسلمان کو برابر کھڑا کر دو، تمہیں نہیں پہچان ہوگی یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ الا رسمہ، صرف رسمی طور پر اسلام باقی رہ جائے گا، حقیقت اسلام مٹ جائے گی۔ ولا یبقى من القرآن، اور قرآن بھی ختم ہو جائے گا عملی زندگی سے، صرف قرآن ورقوں میں محفوظ ہوگا، صرف قرآن الماریوں شوکیسوں کے اندر اور تختوں پر پڑا ہوگا۔ قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ فرمایا وجہ یہ ہوگی مسلمان اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے ہمیں ذی الحجہ کی 18 تاریخ للکار کے کہہ رہی ہے، او لوگوں سنو،
ज़ुन्नूरैन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिसको अल्लाह के पाक पैगंबर ने एक बेटी दी, रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो फौत हो गई बदर के वाक़यात उन्हीं दिनों में। और फिर अल्लाह के पाक पैगंबर ने दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम दी, और उस्मान बिन अफ़्फ़ान की किस्मत कुछ अरसा बाद वो भी फौत हो गई। उस्मान आंसू बहा रहा है। साहबा ने पूछा, उस्मान बीवी के पीछे आंसू बहा रहा है, क्या हो गया तुम्हें? उस्मान कहता है, अल्लाह की कसम बीवी की वजह से आंसू नहीं बहा रहा, मैं इसलिए आंसू बहा रहा हूं, लोग पहले कहते थे मोहम्मद का दामाद जा रहा है, मेरी वो निस्बत खत्म हो गई, इसलिए रो रहा हूं। ये वो अजीम हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां पेश की हैं। इकट्ठे वाक़यात हैं एक महीने के अंदर, महीना बनता है टोटल, 18 ज़िलहज्जा से शुरू करो और 10 मुहर्रम तक जाओ, ये महीना भी नहीं बनता पूरा। इस महीने के अंदर 3 हस्तियां, ऐसी हस्तियां, उस्मान जैसी हस्ती, उमर जैसी हस्ती, हुसैन जैसी हस्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, वो तीनों के तीनों इस यूँ समझो कि इस दुनिया पर एक नामवर शख्सियत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से वेल नॉन पॉपुलर किस्म के बंदे वो कुर्बानियाँ जान की पेश कर गए। ऐसी आम हस्तियाँ भी नहीं हैं। उमर वो हस्ती है, अल्लाह की कसम, उमर वो हस्ती है ज़मीन पर बोलता है, ज़मीन पर लब कुशाई करता है, ज़मीन पर अल्फाज मुँह से निकालता है, अल्लाह अर्श बरीन से कुरान बना के नाजिल करता है। वो आम बंदा नहीं, उसके लिए अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, लौकाना बादी नबिय्यन लकाना, और अगर मेरे बाद किसी ने नबी बनना होता अल्लाह पाक उमर को बनाता, और इसके अलावा कोई काबिल नहीं था कि नबी बन जाता। उमर नबी नहीं बन सका, मिर्ज़े काने उन्हें नबी बन दे, कादियानी नबी बनते हैं, उमर नबी नहीं बन सका, अल्लाह ने उसको नबी नहीं बनाया, नबूवत ख़त्म कर दी अपने नबी पर। उसके बाद कभी पेशावर में बैठ के बदमाशियाँ करते हैं और तौहीन रिसालत करके, कभी कहता है मैं मसीह हूँ, कभी कहता है मैं नबी हूँ, कभी क्या कहता है। अल्लाह ने उसको अंजाम तक पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया? अच्छा, एक नई गल नहीं, ये नई बात नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, अल्लाह के पाक पैगंबर के दौर में भी एक शख्स ने दावा नबूवत किया था, अल्लाह के पाक पैगंबर ने उसका सर कुचलवा दिया था। और अबू बकर के दौर में भी नबूवत का दावा करने वाला असवद अनसी था, उसको भी अल्लाह के हुक्म से अबू बकर के हाथों सर कुचला गया। जिस दौर में भी कोई नबी उठने की कोशिश करता है, कज़्ज़ाब और दज्जाल, तो अल्लाह पाक उसका कला कमत ज़रूर करा देते हैं। अच्छा, बहरहाल उमर बिन खत्ताब वो है, चलता है और ज़बान लब कुशाई करता है, ज़बान हिलाता है, अल्लाह कुरान बना के नाजिल करता है। और दूसरा शहीद जो 18 ज़िलहज्जा को शहीद हुआ, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो, ये वो हस्ती है कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़मीन पे चल रहा हो, फरिश्ते आसमानों पर इससे हया कर रहे होते हैं। एक कोई आम हस्ती नहीं। और तीसरे के लिए मैं एक ही लफ्ज़ कहूँगा, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ओ नबी दा खून है, नबी की औलाद है और मोमिन औलाद है, सहाबी रसूल औलाद है। हालांकि नबी की औलाद तो हज़रत नूह का बेटा किनान भी था, लेकिन नहीं, नबी की औलाद है, नबी के नक्शे कदम पे चलने वाला है। और वो हस्ती है जिसको अल्लाह के पाक पैगंबर कंधों पर उठाते हैं और अल्लाह के पाक पैगंबर उसको ज़बान चुसवाते हैं। इो जइयाँ मुबारक हस्तियाँ, इो जइयाँ कामिल हस्तियाँ, मुत्तकी और परहेजगार लोग इस जैसे वो कुर्बानी दे के हमें पैगाम दे के गए हैं कि लोगों सुनो, अगर कुर्बानी देते रहोगे तुम्हारा दीन भी महफूज रहेगा, तुम्हारा ईमान भी महफूज रहेगा, तुम्हारी इज्जत भी महफूज रहेगी। कुर्बानी छोड़ दोगे तो मेरे भाइयों जलील हो जाओगे। और इसी कुर्बानी का नतीजा है, इन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है आज हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मना रहे हैं ना 14 अगस्त। क्यों मना रहे हैं? सौखा काम में मुल्क हासिल करना, इसमें सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोगों की जानें गई हैं।
قربانیاں دی ہیں انہوں نے ملک کی خاطر، اور انہوں نے ایک علیحدہ ایک ریاست بنانے کی مساعی اور کوشش کی، اپنی اولادیں قربان کیں، جائیدادیں قربان کیں، مال قربان کیے، سب کچھ قربان کیا کہ یار مسلمانوں کو ایک علیحدہ سیپریٹ ملک مل جائے جس کے اندر وہ کھل کے اللہ کی عبادت کر سکے۔ اے بھی قربانیاں دا نتیجہ ہی جو تو تے میں اج آزاد بیٹھے ہاں، ٹھیک ہے؟ قربانی شرط ہے، قربانی۔ اب دیکھ ذرا وہ قربانی دینے والے 3 شخصیات، اصل وجہ یہ ہے بھائی نہ اج 18 ذی الحجہ ہے تے نہ یکم محرم ہے، اج 23 ذی الحجہ، میرے نال او واقعہ بھی قریب ہے 18 ذی الحجہ حضرت عثمان کی شہادت، ادھر سے واقعہ حضرت عمر کا بھی قریب ہے، اور ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں تھوڑا سا مکس کر دیتا ہوں، سب کو ٹچ دیتا ہوں، اور جو پیغام دے رہا ہوں قربانی کا تاکہ اللہ کرے وہ سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ طلعہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا جناب یہ بتائیے حضرت علی اور حضرت عثمان، ابو بکر اور دیگر صحابہ کرام سارے، ان کے درمیان اور عمر کے درمیان فرق کیا ہے؟ سوال سمجھا؟ دیگر تمام صحابہ اور ادھر سے عمر، ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا سارے صحابہ مرید نبی ہیں، عمر بن خطاب مراد نبی ہے۔ کیا مطلب؟ سارے صحابہ مرید ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کی، آ کر ہاتھ پہ بیعت کی، مرید بن گئے اللہ کے پاک پیغمبر، پیروں کے پیر ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ مرید ہیں۔ لیکن عمر بن خطاب مراد نبی، مطلب کیا ہے؟ عمر وہ بندہ ہے جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ سے خود مانگا۔ جمعرات کا دن ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے رب کریم اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب کریم یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا ابو جہل عمر بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو طاقت اور عزت نصیب فرما۔ عمر بن خطاب، اگلا دن ہوا، اب عمر بن خطاب تلوار لے کر نکلا، لوگوں نے پوچھا او عمر کیوں تلوار لے کے نکلا جا رہا ہے؟ کہنے لگا یار جب سے یہ محمد الرسول اللہ بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، لوگ آپس میں زیادہ لڑ رہے ہیں، فرقے فرقے ہو گئے، ٹولیاں ٹولیاں بن گئیاں، جماعتاں جماعتاں بن گئیاں، باپ بیٹے کے مخالف ہو گیا، بیوی اور میاں اور علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ جب سے یہ محمد کریم علیہ السلام آئے میرا جی چاہتا ہے اس کو ختم کر دوں، مٹا دوں، اس چراغ کو بجھا دوں، قتل کر دوں، تاکہ نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، نہ رہے محمد رسول اللہ، اور نہ رہے اس کا دین اللہ کا کرنا۔ عمر بن خطاب جا رہے ہیں، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بہنوئی ہے وہ سامنے آ گیا، اس نے کہا عمر کہاں جا رہا ہے؟ یہی بات بتائی کہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر کو۔ حضرت عمر کو کہتا ہے نعیم او عمر اپنے گھر میں تو پہلے جا کے دیکھ، تیری بہن بھی مسلمان ہو گئی، تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا، تو اوروں کے پیچھے پہلے جاتا ہے، گھر میں تو جا کے جھانک۔ عمر کو غصہ آیا، وہ سیدھا اپنے بہنوئی کے گھر چلا گیا، وہاں جا کر قریب ہو کر سنا، اندروں وہ کلام پہ پڑھ دینے جیرا محمد کریم گلیاں دے اندر لوگوں نو سنا دے۔ اج دا مسلمانوں توجہ سے، میں ہٹ کسی پہ نہیں کر رہا، میں اوورال معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوں، توجہ سے۔ او صحابی ہے، حضرت عمر کی بہن ہے، حضرت عمر کا بہن ہوئی ہے، اور گھر کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟
قرآن اللہ کی قسم ہے. اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، اور لوگوں جن کو ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کر دیتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف ختم پہ ختم کرتے جاؤ ٹھیک ہے، وہ بھی ثواب کی چیز ہے قرآن کو بار بار پڑھنا، لیکن اصل قرآن کا حق ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا. اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے. اللہ حضرت عمر گئے، بہنوئی بہن تلاوت کر رہے ہیں، دروازہ کھٹکایا، انہوں نے فوراً وہ قرآن کا جو ٹکڑا اور مصحف تھا اس کو چھپا دیا اور حضرت عمر کے سامنے دروازہ کھولا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جب گئے تو پوچھنے لگے ماذا کرا تم، کیا تم پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں، یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا. اسلام دا ابتدائی دور ہے، اس وقت چھپاون دی اجازت ہے، ایمان اپڑاؤ. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے کناں نال سنے تسا او کلام پہ پڑھ دے جیرا محمد الرسول اللہ گلیاں دے اندر پڑھ دے. پھر اس نے کیا کیا؟ اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. بہن آگے آ گئی، بہن کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بہن زخمی ہوئی اور آگے سے اٹھ کے کہنے لگی او عمر بن خطاب سنو، میں فاطمہ نام تھا اس کا بھی، سن میں فاطمہ کی بات، اگر تو کافر ہو عمر بن خطاب ہو کر اپنے کفر سے دور نہیں ہٹ سکتا، میں خطاب کی بیٹی ہو کر محمد کا دین نہیں چھوڑ سکتی. 10 قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ قربانیاں نال دین آندا ہے، قربانیاں نال انقلاب آندے نا، قربانیاں نال دین آندا ہوندا ہے. جے میں اگر ساڈے مسلماناں دی پوزیشن یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا، ایمان کا دعویٰ کرنے والا، اسلام کا دعویٰ کرنے والا اج قربانی دیون واسطے تیار کوئی نہیں. کیری قربانی؟ اور جان دی قربانی دا تا وقت اجے نہیں آیا. اس نو آکھو یار او 15 منٹ اللہ دے دین واسطے دے دے، او قرآن سمجھن واسطے دے دے، او پیغمبر دی حدیث سمجھن واسطے دے دے، اور نماز پڑھن واسطے 15-20 منٹ دے دے، کلمہ بھی پڑھ دے، مسلمان بھی اکھوین دے، اپنے آپ نو کلمہ گو بھی اکھوین دے، پر 15 منٹ دی قربانی دیون واسطے بھی تیار کوئی نہیں ہے. یہ گل کہ نہیں ہے؟ یہ المیہ ہے نا جو ساڑے معاشرے دا. فرمایا سنو میرے بھائیو، جے بندہ قربانی دیون والا بن جائے، جے بندہ قربانی پیش کر دے اللہ دے راستے تے، اللہ دی قسم ہے اللہ پاک ایسے راستے کھول دے، ایسے راستے کھول دے بندے دے وجدان تے سمجھ دے اندر بھی نہیں ہوندے. اللہ نے وعدہ کیتا ہے سورہ عنکبوت 21ویں پارے دے اندر آخری آیت، اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. والذین جاہدوا فینا، اور جیرا بندہ مجاہدہ کرے ساڑے راستے دے اندر، اور جیرا بندہ قربانی دے وے ساڑے دین واسطے، لنہدینہم سبلنا، سانو اللہ عمر دی قسم ہے اساں اس واسطے ہدایت دے راستے اور کھول دیندے ہوندے ہاں. پر بندہ قربانی دیون والا ہووے، حضرت عمر دی بہن قربانی دے کے آکھ رہی ہے او عمر فقض ما انت قاض، جو مرضی کر دے میں محمد دا کلمہ چھوڑ سکتی نہیں. یہ کون ہے عورت؟ کون ہے؟
عورت اج دا مرد انج نہیں کردا اے محمد دی سنت نو پیچھے سٹ دیندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے آدھے جی میں فلاں جگہ تو مجبور ہاں، میں بدعت تو مجبور ہاں، میں بدعت کرنی ہے، کر دے رہے ہیں اے فلاں میرا جی خاندان سے مجبور ہاں جی، میں اپنے علاقے والا تو مجبور ہاں جی، میں پترا تو مجبور ہاں جی، میں تاں واسطے بدعت کر رہا ہاں، میں دوستاں تو مجبور ہاں تاں واسطے اس دی بدعت شرکت کر رہا۔ اللہ دی قسم ہے اے بندہ بڑا مجرم ہے، کیوں؟ اس نے اپنے محمد کریم علیہ السلام دے دین واسطے قربانی نہیں دیتی، بلکہ دین نو قربان چکیتا ہے اپنی دنیا واسطے۔ اے بھلا کنی عزت پا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او حضرت عمر دی بہن، جس وقت ایک اللہ کھیے عمر بن خطاب خاموش ہو گیا، لرزن لگ گیا ہے کہ آنکھیں آئی آکھن لگی میں نبی دا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں اسانو بھی انجیار ایمان نصیب فرما، کاش اسانو بھی نصیب ہو وجے۔ فرمایا عمر نہیں چھوڑ سکتی حضرت رسول اللہ دا دین۔ اس آکے اچھا مینو تا دکھاؤ کیری چیز پہ پڑھ دے ہے، انہوں نے کھولے ہے، او جرا چھپا کے رکھو یعنی ٹکڑا قرآن والا سورت دا ٹوٹا او آکے سامنے کیتا ہے، پڑھا لکھا بندہ عمر بن خطاب جس وقت دیکھے اتو قرآن دی آیت لکھی ہوئی ہے، سورت طٰہٰ لکھی ہوئی ہے، چند آیات کیا لکھا ہوئے ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ او لوگو اے قرآن انہاں لوگاں واسطے ہدایت ہے جنہاں دے دل دے اندر اللہ دا خوف ہوئے، الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا، اے اس دی طرف نازل ہے ممن خلق الارض، جیرا زمینہ نو پیدا کرن والا ہے، والسماوات العلی، اتلے آسمان نو بلند کرن والا تے پیدا کرن والا ہے، الرحمن، کون ہے الرحمن؟ اللہ دا نام ہے الرحمن، علی العرش استوى، اپنے عرش والی کرسی تے تشریف فرمائے، اس دا نازل کیتا ہویا اے قرآن ہے، اے عام کتاب کوئی نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، لہو ما فی السماوات، آسمانات زمینہ دے اندر جو کچھ بھی ہے سارے دا مالک اکیلا کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، آسمان و زمینہ دے درمیان جیرا کچھ ہے ادا مالک بھی اکیلا اللہ، وما تحت الثری، گہرائی دی انتہا تک، تحت الثری تک جو کچھ ہے اس سارے دا مالک اکیلا کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات۔ فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اچھی آواز نال گل کر تاویں او سن لیندے، چھپا کے گل کر تاویں او سن لیندے، چاہے تیرے دل دے اندر وسوسہ تے خیال پیدا ہوئے اس دا بھی اس نو علم ہوندا ہے۔ اللہ او اللہ دائی اس دا لہو الاسماء الحسنہ، اس دے سارے نا سونے سونے۔ اللہ حضرت عمر جس وقت پڑھے ہے کمبن لگ گیا، اتنا جری آدمی ہے، پورے عرب کے اندر ڈنکا بجتا ہے عمر کے نام کا، لیکن قرآن سامنے آیا ہے عمر کمبن لگ گیا۔ آئے ہائے کاش اج تیرے میرے سامنے بھی قرآن دی آیت پیش کیتی جاندی تے تو تے میں بھی نویں نویں سوال نہ کردا۔ آج ساڑھے مزاج بن گئے، قرآن دا مسئلہ بیان کیتا جائے لوگ تعویلاں کر دے، اور جی فلاں تا انہیں کر دے، فلاں کتاب انہیں لکھا ہے، اللہ دی قسمیں فلاں فلاں کتاب فلاں بزرگ فلاں اے تینو جنت نہیں لے کے جا سکدے، اس قرآن نو سینے نال لا، اس دے مطابق عقیدہ عمل بنا، انشاءاللہ سدھا جنت جائے گا۔
اج تک میں یہ تمہیں نہیں آکھا، کسی جگہ تے بھی میں نہیں آکھا کہ تساں وہابی بن جاؤ، دیوبندی بن جاؤ، شیعہ بن جاؤ، سنی بن جاؤ، اہل حدیث بن جاؤ، کچھ بھی نہ کرو، ایک ربانی بن جاؤ، اللہ دے قرآن دے مطابق، نبی دے فرمان دے مطابق اپنا عقیدہ تساں بناؤ، اللہ دی قسم اے جنت دا سرٹیفکیٹ ہے۔ کوئی وہابی شابی بنن دی لوڑ کوئی نہیں، کوئی شیعہ سنی بنن دی لوڑ کوئی نہیں، ایک مسلمان بنن دی ضرورت ہے۔ اور مسلمان دا معنی تو نے پہلے بھی عرض کیتا ہے، ایک تو ہوندا نا سلامتی والا، اور دوسرا مسلمان دا معنی ہوندا ہے تسلیم تو ہے، اس دا معنی ہوندا ہے اپنی مرضی اللہ دے حوالے کرن والا، اپنی مرضی اللہ دے حوالے کرن والا، یعنی میری مرضی نہیں چلدی، میرے ابے دی مرضی نہیں چلدی، میرے مرشد دی مرضی نہیں چلدی، مرضی چلدی ہے تے اللہ دی مرضی چلدی ہے، بس اس بندے دا ایمان بن جائے، یقین کرو دنیا آخرت وچ عزت مل جائے گی۔ اللہ حضرت عمر کمبن لگ گئے اور آکھن لگے او میری بہنا میں بھی محمد دا غلام بننا چاہنا۔ بہن آکھیا پہلے غسل کر، غسل کیتا ہے، ہن فلاں جگہ تے چلا جا، دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر، اس دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمائن، اتھے چلا جا، جا کے اللہ دے پاک پیغمبر دے ہاتھ بیعت کر لے۔ اور عمر آیا ہے، تلوار انہیں لٹکی ہوئی ہے، دروازے وچوں جھانک کے اندروں، جس وقت دروازہ کھٹکایا دار ارقم دا، اندروں صحابہ نے جھانک کے ڈٹھے، عمر بن خطاب ننگی تلوار ہاتھ دے اندر لے کے آ گیا۔ صحابہ کرام نے اللہ دے پاک پیغمبر دے قریب آکھے، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ عمر تلوار لے کے آ گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کوئی حرج نہیں، میرا ایمان ہے، اور تہاڈا بھی ہونا چاہیے ایمان ہے، دنیا دے سارے بہادر جمع کرو، اللہ دے پاک پیغمبر دی دلیری دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور واقعہ سنو یعنی نا، ستے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر درخت دے تلے اپنی تلوار چ لٹکائی، درخت دی ٹہنی نہ تلے سو گئے، لیٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور تمہیں پتہ ہوئے کہ جس شخصیت انہوں نیند آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، جیرا خود سم منجے، جیرے نو خود نیند دی ضرورت ہوئے اور معبود ستا پہ ہوئے، اور منگن والے عابدین حج تا پہ منگ دے ہون اور معبود ستا پہ ہوئے، اے بھلا نظام کینے چل سکتا ہے؟ اللہ دی صفت لا تأخذو سنتوں، بولو بولو، لا تأخذو سنتوں ولا نوم، اس نو نہ اونگ آندی ہے نہ نیند آندی ہے، او سم ونجے تا کائنات دا نظام دھرم برم ہوئے سی۔ عابد معبود نہیں سمدھا، عابد نو سمن دی ضرورت ہوندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر سو گئے، تلوار ٹنگ دیتی، ایک دشمن لبدیاں لبدیاں اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آیا، آ کے تلوار لہائی، نیام چ کڈی تے آ کے کہنے لگے میں امنعک منی، بڑے دھڑلے نال آواز کڈی ہو، میں امنعک منی، آج تینوں کون بچے سی میرے کول؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک کھلی، ڈٹھے تو آپ دی تلوار لے کے دشمن کھڑا ہے اور آخر ہے تینوں آج کون بچا سکتا ہے میرے دیکھو میرے کول؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے بڑے اطمینان دے نال سکون دے نال فرمایا اللہ، ہوئے نبی دی زبان، اسے جو اللہ دا نام نکلے اسے کتنا جلال تے جمال ہو سی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ، اے گل آکھی تو دشمن دے ہاتھ جو تلوار ڈھے پئی، اتنا جلال تاری ہویا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی تلوار چاہی، تلوار چاہ کے فرمایا ہاں بھائی میں یمنعک منی، اور تو رسا تینوں کون بچے سی؟ آکھنے لگا جی انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم، تساں بڑے رحیم تے کریم ہو، تارے پیو ڈاڈے بڑے اچھے ہیں جی، مینوں معاف کر دو جی، مینوں معاف کر دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا چل چلا جا، چلا گیا۔ اے دلیری دی میں گل کر رہا، ایک بندہ قتل دے درپے سر تے کھڑا ہے اور اے شخصیت اتنی دلیر کھڑے ہو کے آدن مینوں اللہ بچے سی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھول دیو، آمن دیو۔ اندر آیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اللہ دے پاک پیغمبر دے قریب آئے، آپ علیہ السلام نے عمر دا مونڈا نپیا ہے، دوسری روایت دے اندر آندا ہے اتھوں پکڑے اللہ دے پاک پیغمبر نے، کیا مبارک ہاتھن صحابہ تواری جسمہ تے لگ رہے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر نے اتھوں پکڑے، پکڑ کے فرمایا او عمرہ کہ تو نہیں اسلام دیاں دشمنیاں کردہ راسی۔ عمر بن خطاب کہنے لگا یا رسول اللہ اج بس ہو گئی ہے، اج بس ہو گئی ہے، اج تو بعد اسلام دا وفادار بن کے راسا، اج میں دشمن بن کے نہیں آیا، تہاڈا غلام بن کے آ گیا۔ اور فوراً آکھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ایک کلمہ پڑھے تے مسلمان ہو گیا ہے۔ صحابہ نو اتنی خوشی ہوئی ہے، نعرہ مارے ہے، آواز گونجی ہے، پہاڑیاں دے اندر ٹکرا کے حرم تک پہنچ گئی ہے، لوگ باہر نکل ہے کہ ہو گیا، او جی عمر مسلمان ہو گئے، اے عمر ہے۔ ہوں ٹائم تھوڑا ہے تے واقعات دو ترین 15 منٹ ان ٹوٹل، پونے تے بس کرنا ہے نا جی، پونے تے بس کرنا ہے 10-12 منٹ ان مختصر سنو۔ او عمر حج کر کے واپس آئے آ کے رات مسجد نبوی دے سین دے اندر ستا ہوئے، ہائے ہائے انصاف جو کر دے، اے دشمن ہمیں یہ گل آکھی عمرہ انصاف جو کر دے پہرے داراں دی ضرورت بھی نہیں پوندی، اور جتھے ظلم ہوئے بے انصافی ہوئے اتھے وقت پروٹوکول دے ناتے بڑے بڑے پہرے ہوندے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا انصاف چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی 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 ہو، چاہے جو بھی ہو، انصاف کا دامن آج پکڑ لیں، اللہ پاک ان کو سکون نصیب کر دے گا۔ انصاف فرعون کرے نا، فرعون اس نے بھی اللہ 40 سال مہلت دیندا ہے، سمجھ آئیے۔ یہ لمبا چوڑا واقعہ مختصر عرض کر دیتا ہے اشارہ۔ عمر بن خطاب ستا ہوئے، مہینے دے آخری ایام گزر رہے، حضرت عمر نے چنو ڈٹھے کمان دی طرح باریک ہو رہے، اللہ دے اگے انہیں دیدہ دیدہ دعا کی تھی، اللہ اے جنہیں چن پیدا ہویا ہلال والے دن وڈا ہوندیاں بدر بن گئے، اللہ ہونے کمزور ہو کے ختم ہو بننا ایک دو دن، وقت نمی شروع پیدا ہونا ہے، جنہیں پیدا ہوئے وقت عروج تے گیا ہے، وقت زوال آ گیا ہے، گھٹ دا مٹ ویسی، اللہ میں بھی پیدا ہویا کفریہ دور جٹھے، وقت رسول اللہ دا غلام بنا عروج دے گدے، وقت خلیفۃ المسلمین بن کے بلندی دے مقام تے پہنچ گیا، اللہ جنہیں چن گھٹ دیاں زوال چاہ گیا ہے، انہیں میں بھی گھٹ دیاں عمر دے پچھلے حصے چاہ گیا، اللہ آخری پیرے تے میری دو دعاں اور دو دعاں قبول فرما لے۔ اللہ عمر نے دعا کی تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اللہ مینو موت جدوں بھی دیویں، موت دیویں تا شہادت دی موت دیویں۔ شہادت دی موت افضل موت ہے کہ بری موت ہے؟ اچھا جینو نصیب ہو ونجے وہ رسانو خوش ہونا چاہیے یا ماتم کرنا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اساں اسے واسطے ماتم نہ کر دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، اسے واسطے اساڈا ایمان ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی موت دے اندر اللہ دے کول پہنچے، انہاں دا انجام جنت ہو گیا، اسانو پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں۔ تکلیف تا انہاں لوگوں نو ہے جیرے اس گل تے خوش نہیں کہ یار حسین نو شہادت کیوں نصیب تھی، وہ اس گل تے خوش نہیں تاں واسطے ماتم کر دے، اساں خوش ہوندے ہیں چلو یار ٹھیک ہے قربانی انہاں دیتی ہے، پر شکر ہے ایمان دی حالت دے اندر شہادت دی موت نصیب ہو کے جنت دے نوجواناں دے سردار تے بن گئے نا، سانو خوشی ہے اس گل دی۔ اللہ اکبر۔
حضرت عمر آدن اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اللہ مینو اپنے راستے دے اندر شہادت دی موت نصیب فرما۔ پھر دوسری نال دعا کی تھی وجعل موتی فی بلد حبیبک، اللہ مینو شہادت دی موت دیویں تا نبی دے شہر دے اندر دیویں۔ اللہ حضرت عمر نے دعا کی تھی اللہ پاک دی مشیت تو مسکرا رہی ہے۔ اللہ فرمایا او عمرہ، مشیت نے فرمایا او عمرہ ساڈا جے رب بن ونجے من کان للہ کان اللہ لہو، جیرا ساڈا بن ونجے اسا اس دے بن ویندے ہوندیاں۔ تیتا میرے کول دو چیزاں دا سوال کیتا ہے، مینوں اللہ اون دی قسم اے دو بھی دے ساں تے نال تیسری کہ اضافی انعامی عطا کرساں۔ کیری دو دعاواں اللہ شہادت دی موت دے، اللہ اپنے نبی دے شہر دے اندر دے، اے دعاواں دو تے منگیاں عمرہ، تیسرا میرا انعام شہادت دی موت بھی دے ساں، نبی دے شہر مسلح تے بھی دے ساں، تے قبر بھی محمد دے نال بنا دے ساں۔ اے اللہ دا انعام ہو گئے، کیوں؟ من کان للہ کان اللہ لہو، جیرا اللہ دا ہووے اللہ اس دا ہو جاندا ہی، جیرا دین دے نا تے قربانیاں دے وے اللہ اس دی قربانیاں نو ضائع نہیں کردا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ وقت آیا فجر دی نماز ہے، حضرت عمر جماعت کرا رہے ہیں۔ ایک کون ہے؟ بادشاہ وقت امیر المومنین عمر بن خطاب خود جماعت کرا رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ سانو بھی ایسے حکمران نصیب کرے جیرے خود لوگوں نو نمازاں پڑھاون والے ہو، اللہ کرے آندھی ہوئے انہاں نے۔ کیوں جی؟ وہ پیچھے کوئی انٹرویو نہیں کیتا کہ الیکشن دے موقع تے انہوں نے آدھے دعائے کنو سنو، آدھے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ دعائے کنو سنائی جا رہی ہے۔ کہنے آگے قل هو اللہ احد، رحمان میں لکھا نا نہیں چاہنا جی، قل هو اللہ احد وہ نہیں آندھی، یہ سادہ حکمران طبقہ ہے۔ تے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل دا حاکم حکمران، اور اس دے منہ چو لفظ نکلے ہے لوگوں سنو، فرات دے کنارے تے کتا بھی پیاسا مر گیا پوچھ عمر دے کول ہومنی ہے۔ اتنا بڑا حاکم، اور وہ عمر مسلح تے کھڑا ہو کے سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، اور وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اس آیت جس وقت پہنچے ہے ابو لولو فیروز مجوسی بدماش اگدا پجاری اجمی، اس نے ممبر دے پیچھو چھپا بیٹھا ہے محراب دے اندر، اس نے فجر دی نماز دے اندر پڑھدا ہویا قرآن نماز پڑھدے عمر تے حملہ کیتا ہے، ایک وار کیتا ہے ود دوسرا وار کیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیٹ دے اندر زہریلے خنجر مارے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت زخم نہ کر سکے، گر پہ پچھو عبد الرحمن بن عوف نال کھڑے، اس دا اشارہ کیتا ہے او عبد الرحمن میرے نہیں بھج کے آمن دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ دی نماز پوری کرو۔ کاش آج مسلمانہ تیرے میرے دل دے اندر نماز دی انی اہمیت بن جائے۔ عمر کہتا ہے نماز پوری کرو۔ جس وقت اس مجوسی نے ڈٹھا ہے نماز انہی طرح ہو رہی ہے، اس نکلن دی کوشش کیتی ہے، صحابہ کرام نال ٹائٹ ہو گئے، فٹ ہو گئے، راستہ جس وقت نہیں دیتا اس نے کیا کیتا ہے اپنے آپ نو خنجر مار کے قتل کر کے خودکشی کر دیتی ہے، متھی مر گیا حرام موت۔ اتنے ایک جملہ آکھاں دلاں تے لکھ کے لے جاؤ، دلاں تے لکھ کے لے جاؤ، سوال کردہ ایک تو اس دا جواب ہی دے سا۔ اللہ او جیرا مجوسی بدماش ہے ابو لولو فیروز، اس نو تین صحابہ دے ہتھوں قتل کیوں نہیں ہون دیتا؟ سوال سمجھ سوال۔ اللہ
تو تے دیکھدا پیا نبی دا مصلا، نبی دی مسجد، نبی دے یار نمازاں پہ پڑھ دین، اس نماز دے اندر حملہ کیتا ظالم نے تیرے نبی دے صحابی تے، اللہ تے صحابہ دے تو قتل کیوں نہیں ہومن دیتا؟ اللہ دی مشیت مسکرا کے آدیے دنیا نو پیغام دے منائی، جیرا میرے محمد رسول اللہ دے کسے صحابی تے حملہ کرے اس دا انجام حرام موت ہوندے، اپنے آپ نو مارنا ہوندے۔ میں اشارہ کیتا ہے اگے تو آپ سمجھ گئے اس ہے جیرا بھی صحابہ نو بھونکے اس دا انجام ہے وہ اپنے آپ نو پٹے، وہ اپنے آپ نو مارے، اپنے آپ نو زخمی کرے، کیوں؟ اس دے دل دے اندر صحابہ دا بغض موجود ہے۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 26 یا 27 ذی الحجہ تھی، تو اس کے بعد آپ کو گھر لے جایا گیا، اس تو بعد حکم حکیم طبیب ڈاکٹر وغیرہ اس وقت دے آئے، بڑیاں دوائیاں دیون کی کوشش کی تھی، جیری چیز بھی دیون وہ پلاون تے آندراں کٹی ہوئی ہیں، پیٹ زخم ہیں، وہ سارا کچھ باہر واہ ونجے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے ہے کاش ٹائم زیادہ ہوتا، ٹائم پورا ہو گیا، بس یہ واقعہ پورا کراں، اگلے 2 واقعات بعد ملاقات انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا بیٹے نو، اے عبداللہ بیٹا تال جی ادھر آ گیا بیٹا، انہیں کر اما عائشہ صدیقہ آکھو رضی اللہ عنہا، یہ ساڑی ماں ہے، کون ہے؟ یہ میں نہیں آکھ رہے، اللہ دا قرآن آکھ رہے ہے، ٹائم تھوڑا ہے ورنہ حوالہ پیش کراں، دیکھ لے سورت احزاب دی 4-5 نمبر دی آیت، سورت احزاب 21واں پارہ، یہ ساڑی ماں ہے، ساری امت دی ماں ہے، عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت خدیجہ، ام حبیبہ، حضرت سودا وغیرہ وغیرہ، حضرت زینب بنت جاش وغیرہ، یہ ساریاں 11 بیویاں رسول اللہ ماواں ان کے کوئی نہ۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا ون امی جان نو آکھ، امی جان عمر بن خطاب خلافت تو بری ہو گئی، توجہ خلافت ختم ہو گئی کیونکہ موت ہونے والی ہے، شہادت ہونے والی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا او بیٹا جا کے امی جان نو آکھ عمر دی حکمرانی ختم ہو گئی ہے، نویں شورا بنا دیتی گئی ہے، میری موت تو بعد مشورہ کر کے وہ نواں خلیفہ امیر المومنین متعین کر سن، میں ہن عام مسلمان تے تیرا بیٹا، میری ایک درخواست ہے، میری ایک عرض ہے، ون کے اما نو پیش کر، کیری عرض ہے؟ میری عرض ہے میرا جی چاہتا ہے جنہیں ساری زندگی میں اللہ دے پاک پیغمبر دے نال تے پیغمبر دے صحابی ابو بکر دے نال گزاری ہے، میرا دل چاہتا ہے میرے شہادت تو بعد موت تو بعد میری قبر بھی انہاں 2 ساتھیاں دے نال ہوئے۔ اللہ بھیجا بیٹے نو، گئے امی جان ڈٹھا، امی جان رو رہی ہیں، کیوں نہ رو؟ حضرت عمر کوئی عام بندہ ہے؟ اللہ انہیں بھی حضرت عائشہ تے بڑا احسان ہے عمر دا، اوہ تہمت والے واقعے دے موقع تے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرت عائشہ رو رہی ہیں، اما جی میں پیغام لے کے آیا ابا جی دا، پیغام کیرا پیغام؟ اے پیغام ہے، آکھن لگیاں او عمر اے عبداللہ بیٹا جا کے اپنے ابے نو دسا، اللہ دی قسم اے جگہ رکھی تا میں اپنے واسطے آئی، پر تیرے میرے تے بڑے احسان، میں تیرے احسانوں نو یاد کر کے اے قربانی دیون واسطے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، تیار ہوں، بے شک یہ قبر والی جگہ آپ نے بنا لیں اپنی قبر۔ حضرت عمر دے کول واپس آئے عبداللہ بن عمر، آ کے واقعہ دسا، حضرت میں امی دے کول گیا اور امی سے یہ بات میں نے کہی تو امی نے مجھے یہ جواب دیا کہ میرے اوپر عمر کے بڑے احسان ہیں، تو لہٰذا عمر کو اس میں دفن کر دو موت کے بعد۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا یاد رکھ ابھی میں زندہ ہوں،
ہو سکتا ہے میری وجہ سے، میری امارت کی وجہ سے اور میری ذات کا لحاظ کرتے ہوئے عائشہ صدیقہ نے شرم کی وجہ سے کہہ دیا ہو، جب میری روح پرواز کر جائے اس کے بعد پھر میری میت کو لے آ کر روضہ رسول کے دروازے پہ رکھ دینا، عائشہ صدیقہ کے حجرے کے باہر رکھ کر پھر امی سے پوچھنا، اگر وہ خوشی سے اجازت دے دے تو مجھے اس میں دفن کر دینا، اگر وہ خوشی سے اجازت نہ دے تو پھر میرا بیٹا مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس کے بعد فرمایا بیٹے کی گود کے اندر سر رکھا ہوا ہے اور فرمایا بیٹا میرا سر نیچے رکھ۔ یہ عمر ہے، کہتے ہیں میرا سر نیچے رکھ۔ عمر نے سر نیچے رکھا اور اپنا رخسار نیچے رگڑا اور رگڑ کے کہتا ہے اللہ اگر تو عمر کو معاف کر دے گا تو عمر کامیاب ہو جائے گا، اور اگر آج تو عمر کو معاف نہیں کرے گا عمر ذلیل و برباد ہو جائے گا۔ یہ وہ عمر ہے جس کو نبی نے دعاؤں میں مانگا، یہ وہ عمر ہے جس نے پوری زندگی دین کے لیے کام کیا، یہ وہ عمر ہے جس کے دور حکومت میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ آج آخری وقت شہادت اور موت کے وقت وہ کہہ رہا ہے اللہ اج اگر تے عمر نو معاف کر دیتا عمر کامیاب ہو جائے گا، اج اگر عمر نو معاف نہ کیتا تو عمر برباد ہو جائے گا۔ اے لوگوں سنو، آج مجھے بھی آپ کو بھی اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے۔ عمر جیسی ہستی رو کے جا رہی ہے، اللہ شاءاللہ معاف کر دے میں۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، عثمان و علی کہتے ہیں اللہ تو معاف کر دے، حسن و حسین کہتا ہے، معاویہ کہتا ہے، دیگر سارے نیک لوگ یہی کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے۔ مسلمانہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تجھے آج موت کی فکر نہیں، تمہیں آج قبر کی فکر نہیں، تمہیں آج آخرت کی فکر نہیں، اور تو آج دین کے لیے نہ وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہے، نہ دین کے لیے پیسہ لگانے کو تیار ہے، نہ دین کے لیے اپنی جان لگانے کو تیار ہے، کچھ بھی دین کے لیے تیار نہیں ہے، اور بڑا ٹھیکیدار بن کے کہتا ہے میں بڑا مسلمان ہوں، میں بڑا جنتی ہوں، انشاءاللہ جنت بنی ہے ساڑھے واسطے ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ قربانی والا مزاج بناؤ، اپنے آپ کو قربانی میں رکھو، اپنی خواہشات کو ذبح کرو، رسول اللہ کی خواہش پوری کرو، اپنے جذبات کو ذبح کرو، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو، پھر دیکھو دنیا میں تمہاری عزت اور مقام بلند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، کہتے ہیں جی میں کل تاں پڑھیندہ پہ جی خاندان تو مجبور ہاں، او مر جا، تیرا خاندان بھی برباد ہو جائے گا، تو بھی برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ تو محمد کی سنت کے خلاف بدعت کو ترویج دے رہا ہے۔ تو کہتا ہے میں فلاں کام کر رہا ہوں اس وجہ سے، فلاں سے مجبور ہوں۔ اوے اللہ تو کوئی مجبور کوئی نہیں، تو اور نبی تو کوئی مجبور کوئی نہیں، قرآن تو کوئی مجبور کوئی نہیں، صرف دنیا والے لوگوں تو مجبور ہیں۔ اتھے مر کے اے سارے پیچھے رہ ونجنے، تے اکلا پہنچنا ہے اللہ دی عدالت دے اندر، اکیلا جا کے ادھر جواب دینا ہے، پھر پتہ چلے گا نہ تیرا باپ قریب آئے گا، نہ ماں قریب آئے گی، نہ بھائی بیٹا، نہ کوئی بیوی، نہ بچی، کوئی اڑوس پڑوس تعلق والا جو تمہیں آج مجبور کرتے ہیں اے پتر دی شادی تے ڈھول مار لے، اے شادی ہوندی ہے جیری تے ڈھول نہ ہون، میوزک شو نہ ہو، وہ شادی ہوتی ہے، جو تمہیں اس بات یہ باتیں کہہ کر آج برباد کرتے ہیں، اللہ کی قسم آج بھی برباد کر رہے ہیں، قیامت والے دن بھی برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے اندر قربانی کا مادہ رکھو، اجاگر کرو اس بات کو، دل کے اندر زندہ کرو، اسا اللہ دے دین واسطے قربانی دیونی ہے۔ خاندان چھٹ جائے، تعلق چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، رشتہ داریاں کٹتی ہیں کٹ جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ راضی ہونا چاہیے۔ کرو گے ایسا؟ او یار اللہ نال وعدہ تے کرو، اللہ دے گھر با کے یقین کرو، میں آپ کو ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مشاہدے میں یہ بات ہے، بندہ ہمت کر کے ارادہ کرے اللہ توفیق ضرور دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ارادہ کرو، آج کے بعد ہم خلاف سنت کسی بدعت کے کام میں نہیں جائیں گے، کرتے ہو ارادہ؟ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔